عمل سے زندگی بنتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ ارشاد خداوندی ہے، جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مؤمن ہو، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے یوں ارشاد فرمایا ہے، قرآن پاک میں ایمان کے بعد جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ عمل صالح ہے۔ ایمان کی مثال بنیاد کی ہے اور عمل کی مثال عمارت کی ہے۔ جس طرح بنیاد کے بغیر کوئی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، اسی طرح ایمان کے بغیر عمل صالح کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے صرف بنیاد کافی نہیں ہوتی۔ مثلا سردی و گرمی اور بارش سے بچاؤ کے لیے، اپنی جان و مال کی چوروں اور اچکوں سے حفاظت کے لیے اور آرام و آسائش کے لیے عمارت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح دنیا میں پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے اور آخرت میں اللہ کی رضا اور جنت حاصل کرنے کے لیے عمل صالح کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عمل صالح کے لیے پیدا کیا ہے۔ یوں فرمایا، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے۔ عمل صالح ہر وہ نیک عمل ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مومن انجام دیتا ہے، خواہ وہ فرائض ہو جیسے روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، جہاد وغیرہ، یا معاملات سے متعلق ہو، مثلا سود نہ کھانا، دھوکہ نہ دینا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، یا معاشرت سے متعلق ہو جیسے والدین، میاں بیوی اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، یا اخلاقیات سے متعلق ہو جیسے سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، مہمان نوازی کرنا، پاک دامن رہنا، یا خدمت خلق سے ہو جیسے محتاجوں کی مدد کرنا، مریضوں کی خدمت کرنا، مدرسہ، مسجد، سرائے، پل اور ہسپتال وغیرہ بنانا، یعنی ہر وہ کام کرنا جس سے دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو، بشرطے کہ وہ ایمان اور شریعت کے مطابق کیا گیا ہو۔ عمل صالح ہے، یہ عمل صالح مومن کی زندگی کا حاصل ہے اور اس کی پہچان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومن کے عمل کو عمل صالح اور کافر کے عمل کو عمل فساد سے تعبیر کیا ہے۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اصلاح اور بناؤ کے عمل میں لگا رہتا ہے، اور کافر کی پہچان یہ ہے کہ وہ برائی اور بگاڑ کے کاموں میں لگا رہتا ہے۔ مومن کی سرگرمیاں بھلائی، خیر اور نیکی کے لیے ہوتی ہے، اور کافر کی سرگرمیاں گناہ، فتنہ، فساد پر مبنی ہوتی ہے۔ جس طرح ان دونوں کی زندگیاں الگ الگ سرگرمیوں میں گزرتی ہیں، اسی طرح ان کا انجام بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یوں ارشاد ہے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت برے حکم ہیں یہ لوگ لگاتے ہیں جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں۔ اگر ان سے لغزشیں ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور ان کے عمل کی وجہ سے ان کی لغزشوں کو معاف کرتا ہے، ان کی پاکیزگی کو برقرار رکھتا ہے، ان کی عزت کو داغدار ہونے سے بچاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔
اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو عمل صالح کا پورا بدلہ بھی دیتا ہے، اپنی طرف سے ان کا اعزاز و اکرام بھی کرتا ہے، اور جنت میں بہترین ٹھکانہ بھی انہی کو عطا کرتا ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ عمل صالح کو اپنی زندگی کا اصول اور دستور بنانے والے لوگ ہی دراصل ملک اور سماج کے بہترین لوگ ہوتے ہیں، ان کو سماج کا مکھن کہا جا سکتا ہے۔ یہی لوگ معاشرے کی تعمیر و ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جن لوگوں کی زندگی عمل صالح سے خالی ہوتی ہے وہ معاشرے پر بوجھ ہوتے ہیں، اس کی تباہی اور تنزلی کا ذریعہ ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان عمل صالح سے خالی لوگوں کو شر البریہ یعنی بدترین لوگ انسان قرار دیا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایمان و عمل صالح سے آراستہ لوگوں کو خیر البریہ یعنی بہترین انسان قرار دیا ہے۔ بہترین انسان ہی بہترین ٹھکانہ یعنی جنت کا حقدار ہے۔ قرآن پاک میں یوں اللہ کریم کا ارشاد ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں، ان کی جزا ان کے رب کے یہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا۔ صرف آخرت کی کامیابی اور جنت کی حصول یابی کے لیے ایمان اور عمل صالح کی شرط نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی باعزت مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے، حکومت اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی نے عمل صالح کی شرط لگائی ہے۔ اللہ کی جانب سے حکومت انہی بندوں کو عطا ہوتی ہے جو ایمان و عمل صالح سے مزین ہوتے ہیں۔ فاسق و فاجر، مفسد اور ظالم و بد باطن لوگ اگر حکومت پر قابض ہو بھی جائیں تو اللہ کی مدد ان کو حاصل نہیں ہوتی، اور نہ ان کی حکومت کو استحکام اور دوام حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے، ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالی نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ پس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق و فاجر، مکار اور بدترین لوگ ہیں۔ جب تک مسلمان اپنی سوچ مثبت تعمیری اور پاکیزہ نہیں بنائیں گے وہ اپنی موجودہ پستی سے نکل نہیں سکیں گے۔ خوف و ہراس کی نفسیات تبدیل نہ ہو سکے گی، دشمنوں کا رعب ان کے دلوں میں جمع رہے گا اور وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے رہیں گے۔ ترقی کرنے کے لیے پاکیزہ فکر، پاکیزہ عمل، اصلاح اور تعمیر کی سوچ ضروری ہے۔ یہ صفت مسلمانوں کے چند افراد میں پایا جانا کافی نہیں ہے، بلکہ امت کو بحیثیت امت یہ صفت اختیار کرنا ضروری ہے، اور جب یہ امت ایمان کی بنیاد پر عمل صالح کی تعمیر کرے گی تو اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوگا، وہ زمین میں اسے دوبارہ عظمت و اقتدار عطا کرے گا، جس طرح ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاک صحابہ کو عطا کیا تھا۔ آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے دلوں میں حقیقی ایمان کی روشنی کم ہو گئی ہے، عمل سے ہم غافل ہو گئے، عمل صالح ہمارے پاس نہیں ہے، دنیا پرستی نے ہمیں دین فروشی تک پہنچا دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بے وقت
اور بے وزن محسوس کرتے ہیں، اور اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جو اخلاقی طاقت اور جو جرت ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ باقی نہیں ہے۔ شاید ایسے ہی حالات کی پیشن گوئی اور رہنمائی کرتے ہوئے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا، اعمال صالحہ میں سبقت کرو، ان قریب اندھیری رات کی طرح فتنہ اٹھے گا، صبح میں انسان مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا، اپنے دین کو دنیا کے سامان کے عوض بیچ ڈالے گا۔ ایمان فروشی کا مظاہرہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی امت مسلمہ کو اس فتنے سے بچائے، دنیا پرستی اور دین فروشی سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔